السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ آج کل سوشل میڈیا پر اور عوامی حلقوں میں یہ بات بڑی زیر بحث ہے کہ اگر کوئی نامور آدمی، لیڈر، معروف شخصیت کسی کے ہاتھوں مارا جائے اس کو شہید کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، اس حوالے سے ذرا بات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ شہادت یہ ایک بہت عظیم منصب ہے، بڑا عظیم مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم دیکھیں، بلکہ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ جب شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ یعنی شہید کسی کو کہنا اس کو قطعی طور پر جنتی کہنے کے مترادف ہے۔ تو اول تو یہ بات ہے کہ اہل سنت کا یہ منہج ہے کہ کسی کو معین کر کے شہید نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب لا یقال فلان شہید، کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں بندہ شہید ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، اس فرمان سے استدلال کیا کہ تمہیں کیا پتا کہ کون شہید ہے۔ نیچے حدیث ذکر کی غزوہ خیبر کے موقع والی، ایک شخص وہ میدان جہاد میں غزوہ خیبر کے موقع پر بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جوانمردی کے ساتھ قتال کر رہا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ یہ بڑا ہی بہادر آدمی ہے، اس کی تعریف کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ یعنی ایک شخص کا میدان جہاد میں یا میدان قتال میں بہادری کے ساتھ لڑنا اور دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جانا، یہ اس کے شہید ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھا ہوں کہ کسی کے ہاتھوں مظلومیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے قتل ہو جانا یہ شہید نہیں ہے۔ پھر شہید ہم کسے کہیں؟ دیکھیں، مظلوم اگر کوئی قتل ہوگا تو ظالم سے قیامت والے دن اللہ رب العزت بدلہ لیں گے، وہ الگ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہید، چونکہ یہ جہاد کا ثمر ہے، جہاد عبادت ہے اور اس عبادت کا ثمر شہادت ہے۔ اب عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، اور جہاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاد وہی ہوگا جو لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ جس میں مقصود یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ جس بندے کا بنیادی عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، کتاب و سنت کے خلاف ہو، اس میں شرک و بدعت کی آمیزش ہو، ایسے بندے کو کیسے شہید کہا جا سکتا ہے؟ کہ جو بندہ خود ہی گمراہ کن عقائد کا حامل ہے اور شرک و بدعت کا مرتکب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا نا کہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ اگر انبیاء بھی شرک کرے تو ان کے عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی۔ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد وہ بندہ کیسے کر سکتا ہے جو بندہ خود ہی دین سے منحرف ہے؟ جس بندے میں خود شریعت مکمل طور پر جس بندے نے نہیں اپنائی، خود شریعت سے ہٹا ہوا ہے، دین سے منحرف ہے، دین کے بنیادی عقائد سے منحرف ہے، وہ کیسے دین کے لیے جہاد کر سکتا ہے؟ تو شہید کے لیے لازم ہے کہ وہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کے لیے جہاد کرے، اور دوسرا اس کا عقیدہ درست ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے، یہ تو یعنی کنفرم بات ہے۔ رکل شک یہ دو پوائنٹ آپ نے بیان کیے ہیں، اگر بندے کا عقیدہ درست ہو اور جہاد کلمت اللہ کے لیے تو قابل قبول ہے۔ پھر اس شخص کا کیا ہوگا جو اپنا مال، اپنی جان لے کے میدان جنگ کے اندر چلا جائے اور شہید ہو جائے؟ اس کے پیچھے ایک یعنی جذباتیت کی وجہ سے یا اس کی بہادری کی وجہ سے لوگوں کی بڑی جو ہے نا اس کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم اس صورت میں کیا لوگوں کو پیغام دیں؟ دیکھیں، شریعت میں جذبات یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ شریعت کے مقابلے میں جذبات بھی شریعت کے متحد ہوں گے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر تو انسان کا عقیدہ درست ہو اور اس کی وہ عبادت، کوئی بھی عبادت، جہاد، وہ سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق کیا ہے؟ کہ اعلاء کلمت اللہ مقصود ہو،
تو ہی وہ شخص اس کا جہاد فی سبیل اللہ کہلائے گا، اس کی عبادت قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اور اگر کوئی شخص اس لیے بھی جہاد کرتا ہے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے، وہ وہاں یعنی مقتول بھی ہو جاتا ہے، شہید بھی ہو جاتا ہے، تب بھی ہم اس کو معین کر کے شہید نہیں کہہ سکتے، معین کر کے، کیونکہ یہ جنتی کہنے کے مترادف ہے، اور ہمیں کیا پتا کون جنت میں ہے کون جہنم میں۔ جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، ہم کسی کے جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی ظاہری حالات پہ بات کر سکتے ہیں، البتہ کسی کو قطعی طور پر شہید کہہ کے اس کو جنتی ڈکلیئر کر دینا، یہ کتاب و سنت کے خلاف اور منہج اہل سنت کے خلاف رویہ ہے۔ جزاک اللہ۔ امید ہے انشاءاللہ ہماری آپ کی اس گفتگو سے سامعین کو واضح ہوگا کہ کسی کے لیے باقاعدہ شہید کا لفظ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔